بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پیاری بہنوں اور بھائیوں کو چینل جسرب کی والی میں خوش آمدید۔ بہل بت یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا۔ اس کا قد 20 گز تھا، 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور تھے۔ یمن اور شام کی عوام کا پسندیدہ دیوتا یہی تھا، جس کی سینکڑوں سالوں سے پوجا کی جا رہی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ بہل کے پجاری حضرت یوشع علیہ السلام بن نون کے زمانے میں بھی تھے اور آپ علیہ السلام نے شام کی فتح کے دوران ان سے جنگ کی تھی۔ سال کے مخصوص مہینوں میں اس دیوتا کے گرد میلے لگتے، منتیں مانی جاتی، سونے اور چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے، طرح طرح کی خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی، اس کی قربان گاہ میں جانوروں کو قربان کیا جاتا اور خاص مواقع پر انسانوں کی بھینٹ بھی چڑھائی جاتی تھی۔ عبرانی اور سامی زبانوں میں بہل کے معنی آقا، پروردگار، مالک اور سردار کے ہیں، اسی لیے عرب کی خواتین بھی اپنے شوہروں کو بہل کہتی تھیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی بہل ہی کی ایک شکل تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، اور الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بہل کو پکارتے ہو اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس علیہ السلام کا ذکر باقی رکھا۔ بلا شبہ ہم نیکو کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ملک شام کے سب سے مشہور شہر بیلبیک کو رشد ہدایت کا مرکز بنایا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بہل دیوتا کو بت اسی شہر میں تھا، اور یہ بت پرستی، ستارہ پرستی اور کفر و شرک کا سب سے بڑا اور قدیم مرکز تھا۔ اس شہر کا نام بہلبک بھی اسی بت بہل کے نام سے منسوب تھا۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کفرستان سے وعظ و نصیحت کا آغاز کیا۔ آج بہلبک لبنان کا قدیم ترین شہر ہے۔ اس کی کھنڈرات آج بھی اس کی عظمت اور شان و شوکت کے مظہر ہیں۔ سطح سمندر سے 1150 میٹر بلند یہ شہر ملکہ بلقیس کو بطور حق مہر دیا گیا تھا، اور یہاں قصر سلیمان بھی تھا۔ یونانیوں نے اسے شہر آفتاب یا مدینۃ الشمس کا نام دیا۔ رومی عہد میں اس شہر کی بڑی اہمیت تھی۔ رومی حکمراں آگسٹس نے اسے اپنی نو آبادی بنا لیا تھا۔ 1154 عیسوی میں 549 ہجری میں نور الدین زنگی نے اسے فتح کیا۔ 1170 عیسوی 565 ہجری میں ایک زلزلے کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہو گیا۔ شہر تباہ ہو جانے کے بعد پھر نئے سرے سے آباد ہوا۔ یہیں حضرت الیاس علیہ السلام کا مزار بھی ہے۔